ट्रंप का माहिदा हमें पाबंद नहीं करता। इजरायली वज़ीर ने ईरान अमरीका माहिदे पर सीख पा हैं जनाब। और इजराइल की जानिब से नो डाउट कि एक तलवार तो लटकी नज़र आती ही है कि अभी 3-4 दिन हैं, और पहले भी जब भी माहिदा होने लगा है, आप उसको बैकस्पोर्ट अमेरिका की कह सकते हैं, लेकिन फिर भी फ्रंट फुट पे आके इजराइल ने हमेशा उसको सबुटाज किया है। क्या अब की दफ़ा ऐसा कुछ होने जा रहा है, या अब की दफ़ा अमेरिका उसको नथ डाल लेगा? क्योंकि इससे बेहतर वर्ड मुझे मिला नहीं है इजराइल को कंट्रोल करने वाला। तो इस सब पे डिबेट रहेगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब से जानते हैं। अब्दुल्ला साहब, क्या देख रहे हैं कि जुमे को होने जा रही है एक ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान तो मेज़बानी कर रहा है। ये मामला पाकिस्तान में होने थे, पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की। पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको हम सल्यूट करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मामलात को समेटा और उसको हतमी शक्ल दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की बजाय जनेवा अकॉर्ड क्यों बनने जा रहा है आपके ख्याल में? इस्लामाबाद में चीज़ें क्यों नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। जी, देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होना चाहिए था। जनीवा तो कहीं मौजूद ही नहीं था। जब अमेरिका ने हमला किया तो जनीवा कहाँ था? इसी तरीके से जब उन्होंने तहजीब से मिटाने की बात की थी तब जनीवा कहाँ था? मिनाब पे बच्चियों को शहीद किया गया, जनीवा कहाँ था? जी, आबनाए हुरमुज़ की बंदिश हुई और फिर फील्ड मार्शल साहब ने खुलवाई तो जनीवा कहाँ था? जब सीज़ फायर हुआ, जनीवा कहाँ था? फिर जब जेडी वेंट्स आए तो जनीवा कहाँ था? और फिर दुनिया के अंदर जब कोशिशें जारी थीं सिवाय पाकिस्तान के अलावा और तो कोई नहीं था। कॉर्ड कॉन्फ्रेंस हुई तो सही, जनीवा कहाँ था? तो इस सारे में जनीवा का किरदार क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। क्योंकि दुरुस्त, जनीवा ने तो कोई किरदार नहीं अदा किया, बल्कि जनीवा के ऊपर जो जनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर और दूसरे ऐसे मुआहदात हैं उनको तो अमेरिका ने और इजराइल ने जूते की नोक पे रखा। ये वो सख्त रियलिटी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब कोशिश यही थी कि अमेरिका के अंदर बैठी हुई जो जूइश लॉबी है, जो इंडियन लॉबी है, वो ये चाहते थे कि ये जो कामयाबी का चेहरा है ये इस्लामाबाद के अंदर ना सके। क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद के अंदर ये मामला तय पाए तो जाहिर है पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारतकारी जो है वो उसको नसीब हो जाएगी। और साथ ही साथ यह है कि इजराइल और अमेरिका, भारत जो है वो तो आपको पता है भारत माता है तो इसराइल पिता है। तो ऐसी वैसे सूरत के अंदर अगर इस्लामाबाद में मुआहदा होता तो जाहिर है इसके बड़े दूररस नतायज निकलते जो कि इसराइल और हिंदुस्तान को पसंद नहीं है। लेकिन इसमें मुझे गिला है। गिला ये है कि क्या ईरान का ये मामला नहीं था कि ईरान जो है वो इस टाइम पे एक पोजीशन लेता है जिस तरह से उन्होंने हुरमुज़ के ऊपर एक पोजीशन ली, लबनान के ऊपर ली, उन्होंने हमास के ऊपर ली, हिजबुल्लाह के ऊपर ली, तो क्या फ़लस्तीन पे ली, तो क्या पाकिस्तान के लिए वो ये नहीं कह सकते थे कि जनाब ये मुआहदा अगर होगा तो पाकिस्तान में होगा वरना हम नहीं करते? तो सही, ये भी तो बोला जा सकता था। लेकिन मुझे अब अंदर की तो स्टोरी अल्लाह ही जानता है। फिलहाल जो मेरे पास मतलूबा जो इंफॉर्मेशन है उसमें तो ऐसा नहीं आया। दूसरी जानिब जो है वो हम ये देखते हैं कि अमेरिका जो एक वक्त में पाकिस्तान के लिए तारीफ़ों के पुल बांध रहा है, कभी फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ करता है तो कभी वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ करता है, पाकिस्तान की काविशों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन अमलन जो मुआहदा है वो जाके जेनीवा में करने का क्या मकसद है? ये बात बड़ी हैरान कुन है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका आपको सिर्फ अपने मफाद के लिहाज से देख रहा है और उसका जब मफाद पूरा हो जाएगा तो वो आपको बिल्कुल जो इस सारे मामले से अलहदा कर देगा। अब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को असर्ट करना चाहिए था। हाउएवर ये तो बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे एक न्यूट्रल आदमी के तौर पर लें सही, तो मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल होके मैं ये कहूँगा कि चलें जो मर्जी है, दुनिया में अमन आएगा, सलामती आएगी, मईशत की बहाली होगी, तीसरी आलमी जंग जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन जो बात वहीं आके खड़ी हो जाती है जो आपने बात कही कि नथ कौन डालेगा।
امریکہ کون ہے؟ آئیے ذرا تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے ایران کو نیوکلیئر ری ایکٹر دینے والا ملک امریکہ تھا. اس کے بعد ان پر پابندی لگانے والا امریکہ, پابندیوں میں اضافہ کرنے والا امریکہ, پھر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 کا معاہدہ کرنے والا امریکہ, پھر اس کو توڑنے والا 2018 میں امریکہ, پھر 2025 کے اندر ان کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کرنے سے پہلے عمان میں جب فیصلہ ہو گیا کہ زیرو انریچمنٹ ہوگی تو پھر بھی ان پر حملہ کیا امریکہ, پھر ان کے اوپر 2026 میں امریکہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے ملک میں عوام کو باہر سڑکوں پر نکلوانے کے لیے, جیسے کہ امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ تو ہم نے کیا تھا, تو پھر یہ بھی امریکہ. تو مقصد یہ ہے کہ اس سارے کے اندر امریکہ جو ہے وہ بمقابلہ امریکہ ہے, اور اس لحاظ سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک وقتی ہے, یہ وقتی عمل ہے, اور اس کے اندر ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. 2 ماہ کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے جس کے اندر ان کے کچھ پیسے ریلیز ہوں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ان کی فوجوں کا واپسی ہوگی. اسی طریقے سے جو ان کے ساتھ $300 بلین کا ایک جو تعمیر نو کا پروگرام ہے وہ طے ہوگا, نیول بلاکیڈ کھلے گی وغیرہ وغیرہ. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ایران اس کے مقابلے میں نیوکلیئر نہیں بنائے گا. وہ تو 2025 میں بھی کہہ چکا تھا کہ ہم نیوکلیئر نہیں بنائیں گے, لیکن ابھی ایران نے یہ کہا ہے کہ 60 دن کے بعد وہ نیوکلیئر پہ بات کرے گا. تو 60 دن کے بعد تو اگست کی سمجھیں 19 تاریخ آ جائے گی. اگست کی 19 کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر الیکشن اکتوبر میں آ رہے ہیں. 27 اکتوبر ڈیٹ ہے, لیکن اس سے پہلے حکومت تحلیل ہو جائے گی. جب حکومت تحلیل ہو جائے گی تو اس ٹائم پہ پھر یعنی کہ ٹائم اس لیے بائی کیا جا رہا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی جاری رہے. جب لڑائی جاری رہے گی لبنان میں یا کسی اور جگہ پہ, تو اس سے وار کیبنٹ انٹیکٹ رہے گی اسرائیل کے اندر, کیونکہ اس ٹائم پہ نیتن یاہو تو ہارا پڑا ہوا ہے اور اس کا مقدر جیل ہے انشاءاللہ. لیکن اس سب کے اندر اگر اس کا سروائیول ایک ہی چیز میں ہے کہ اگر وار کیبنٹ جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ہنگامہ ہے اسی لیے الیکشن نہیں ہو رہا, تو وہ وار کیبنٹ کو انٹیکٹ رکھیں گے اور 2-4 مہینے اور کھینچ لیں گے. اس دوران میں امریکہ کا مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو اس ٹائم پہ ریپبلکن کی جانب سے دباؤ ہے اور عوامی دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں صرف اپنے دن گننا شروع ہو جائیں گے کہ کب ان کی صدارت کا ٹائم ختم ہو. ایسے وقت میں وہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں, دوبارہ اپنے معاہدات سے پھر سکتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ گرگٹ تو ویسے ہی بدنام ہے, اصل میں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو اپنا جو ہے نئی مثال تو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی دی جائے گی کہ جناب آپ تو رنگ ایسے بدلتے ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ اٹ از اسٹل اے ویری کمبرسم پروسیجر اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم, اینڈ آف کورس یہ اس میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں, اور اونلی ٹائم کین ٹیل کہ یہ ڈاؤٹس کتنے حد تک ریموو ہوں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کا ایسٹ ہے, یہ بات آپ تسلیم کر لیں. وہ نہیں مانیں گے, آج بھی وہ اسرائیل کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں, ملیٹریلی سپورٹ کر رہے ہیں, اسٹریٹجکلی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ڈپلومیٹکلی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ویٹو کر دیتے ہیں جا کے ان کے لیے. تو کیا اسرائیل, سوال اب جو سامنے اٹھتا ہے, کیا اسرائیل جو ہے وہ اب القدس شریف کو کیپٹل مان لے گا, اور کیا وہ 1967 سے پچھلے والے بارڈر پہ چلا جائے گا؟ کیا اسرائیل جو ہے وہ اپنی گریٹر اسرائیل کا نقشہ ترک کر دے گا اور اچھا بچہ بن جائے گا؟ تو یہ تو سارے سوال کا جواب میرے خیال میں آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. عبداللہ ملک سے سوری عبداللہ صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں میاں صاحب سے جان لوں. میاں صاحب, ابھی آپ کے سامنے ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات بھی اب ہمارے سامنے آ گئے, 14 نکات بھی آ گئے. اب معاہدے کی نوید تو ہے, پاکستان کوششیں کر رہا تھا. بڑی ڈیٹیل سے ابھی عبداللہ صاحب نے بتایا کہ جنیوا کہاں سے آ گیا بیچ میں, ہونا تو اسلام آباد اکارڈ تھا. اب امریکہ ایران نے تصدیق کر دی ہے. 65 دن کی غیر یقینی صورتحال ہمارے سامنے تھی, بدلتے گول پوسٹ بھی ہم نے اس میں دیکھے ہیں, حملے, دھمکیاں, خطرات, سارا کچھ ہم نے اس میں دیکھا ہے. جنگ رکی, اس کے بعد بھی اٹیک ہوئے,
وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. بہرحال امن معاہدہ یقینی ہے یا اب بھی آپ کے خیال میں پیالی اور ہونٹ کے درمیان بہت سی لغزشیں باقی ہیں؟ کیونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ باقی ہیں, وہ اس معاہدے کی پابندی نہیں کرے گا. ابھی بھی دیر از مینی کپ بٹوین دس کپ اینڈ دا لپ جو ہے نا, مینی اے سلپ. اصل میں ابھی بڑی اچھی باتیں کی, دو اہم باتیں ہیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. میرے بھائی نے عبداللہ صاحب نے جو ریز کی ہے نا, ایک تو اسرائیل کا جو رول ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد سے جنیوا یہ کیسے ہوا. دیکھیں جس دن صدام حسین جو عراق کے صدر تھے, ان کے خلاف ایک جابرانہ اور مکارانہ انداز میں, اور وہ بڑی سازشیں کر کے انٹرنیشنل کانسپریسی بنا کے اندر اپنے گماشتے چھوڑ کے ان کے ساتھ جو بھی ایکشن کیا گیا, تو میں نے کالم لکھا تھا دی نیوز اخبار میں, انفیئر رولز آف دا گیم. یہ انفیئر رولز آف دا گیم ہے کہ سارا کچھ اسلام آباد کے بھاگنے پہ, بھاگ دوڑ پہ, ادھر سے ساری کوششیں, ادھر کچھ منوانا, کچھ ان کی بات لے کے چلنا, کچھ ان کی بات لے کے چلنا, یہ صرف محض سفارتکاری نہیں تھی. یہ سفارتکاری تو ایک بعض کا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف محض الفاظ کا ایکسچینج آف ورڈز ہوتا ہے, نہیں. اس میں آپ کی پوری ساکھ جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے. اس میں آپ کا پورے ایفرٹس جو ہیں, دن رات کے ایفرٹس ہیں, آپ کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ ایٹ ورک ہوتی ہے. تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی انفیئر رولز آف دی گیم ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ماضی میں کچھ ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ بھی جنیوا میں باتیں ہوتی رہیں, کچھ اور اس طرح کی ملٹی لیٹرل ٹاکس بھی وہاں پہ ہوتی رہیں. جنیوا ایک فورم رہا ہے, لیکن اس وقت جب اسلام آباد ایک فورم بن گیا تھا اور یہاں پہ پہلا راؤنڈ ہو گیا, اور پھر ہمیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, اس کو پھر امریکہ یا کوئی اور ملک ایران اسرائیل کی محبت میں یا انڈیا کی محبت میں پاکستان کا یہ اعزاز اگر چھینے گا تو میرا نہیں خیال یہ اعزاز چھینا جا سکتا ہے. The world is witness to ہماری sincere efforts. پاکستان کے کردار کی تعریف کریے, لیکن ہونا اسلام آباد دوسری بات جو میرے بھائی نے کی نا, میں ذرا شارٹلی ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں. پاکستان اس سے کچھ گین کر سکتا ہے؟ اتنی کوششیں بہرحال پاکستان نے کی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو امریکہ سینکشنز ختم کر رہا ہے ایران کے اوپر, تو کیا پاکستان اس کو اپنے حق میں مولڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان ایران سے؟ میرا ذاتی خیال ہے, میں اس کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جب سی پیک آیا تو اس کی ایک افتتاحی تقریب پہ میں موجود تھا, تو میرے ساتھ ایک یورپین ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے جی یہ ایف ڈی آئی جو ہوتی ہے نا, بیرونی سرمایہ کاری براہ راست, اس کے لیے یہ مقناطیس ثابت ہوگا. تو یہ پاکستان نے جو اس وقت اعزاز حاصل کیا, ڈپلومیٹک ٹرائمف, یہ ایک مقناطیس بن جائے گا. امریکہ ہمارا ساتھ دے نہ دے, اب دنیا ملٹی لیٹرل ہو چکی ہے, ملٹی پولر بھی ہو چکی ہے. ایران جیسے ہمیں سستا تیل دے رہا ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی آگے ترقی کو, پاکستان کو اس چیز کو کامیابی سمیٹنے کے لیے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, کیونکہ پاکستان نے جو گڈ ول اور جو پوزیشن بنا لی بالخصوص مارکہ حق کے بعد, اور اس کو ہم کنسولیڈیٹ ہی کرتے آ رہے ہیں. بس ایک لفظ میں کہوں گا, بریک کی طرف نہیں آنا, نہیں ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اچھا, پروگرام کا ایک سیکشن 224 آ رہا ہے جس میں امریکہ کے دونوں پارٹیز بائی پارٹن بل آ رہا ہے, جس میں اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس پروڈکشن امریکہ بڑھا رہا ہے. آپ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, پوری امریکن کانگریس ان کے ساتھ ہے. ہم اسے نیکسٹ پروگرامز میں ضرور اس پہ ڈیٹیل میں ڈیبیٹ کریں گے. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.